وہ آفس میں کافی کام تھا آج، تیزی سے وجہ بیان کرنے لگا۔ او تو پھر تو آپ خاصا تھک بھی گئے ہوں گے، اس نے اپنے نیچے کے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر لہک کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی قاتلانہ ادا اس وجیہہ مرد کو اپنے دل پر وار کرتی محسوس ہوئی۔ تو میں تھوڑی تھکن اتارنے میں مدد کر دوں؟ وہ ظالم حسینہ نہایت قریب آ کر اس کی ٹائی اپنے ہاتھوں سے اتارتے ہوئے زمینی انداز میں مقابل کی سمندر جیسی حسین نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گویا ہوئی۔ وہ ہوبرو نوجوان اس کی نشیلی آنکھوں میں گہری بولتی نظروں سے جھانکتے ہوئے میری خوش قسمتی کہہ کر مسکرانے لگا۔ وہ لڑکی تو بغیر پیے ہی نشہ چڑھا گئی تھی اسے۔ نزدیک کھڑی وہ حسین دشمن جاں نعمت تھی اس کے لیے، ایک عظیم نعمت جس کا وہ دنیا میں سب سے بڑھ کر قدردان تھا، جس کے جسم پر تو وہ سالوں سے قابض تھا، مگر چاہ روح پر قابض ہونے کی تھی۔ ایک سزا تھی جو بظاہر نظر نہیں آتی تھی، مگر وہ کاٹ رہا تھا۔ اسے گمان ہوا جیسے آج اس کی سزا ختم ہوئی۔ وہ خوبرو نوجوان کیوں کر خوش نہ ہوتا؟ وہ سامنے سے دعوت دے رہی تھی اسے۔ بغیر ایک لمحے کی دیری کے وہ اسے برائڈل اسٹائل میں اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ حد ہوتی ہے بے مرفتی کی بھی، بندہ اب اتنا بھی نخرہ نہ دکھائے، خاص طور پر ایک لڑکی کو۔ وہ خاصا خفگی سے کہہ کر منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ لڑکی نہیں، عورت۔ شادی شدہ کو عورت کہتے ہیں میڈم۔ مقابل کے منہ سے لڑکی کا لفظ سن اس کے تو جیسے سارے زخم پھر تازہ ہو گئے تھے۔ وہ فوراً ہی اس کے کہے لفظ کی خاصا جتاتے ہوئے تصحیح کرنے لگا۔ اف، تمہیں کیوں اتنی مرچیں لگ رہی ہیں میرے لڑکی کہنے پر؟ کہاں سے عورت لگتی ہوں میں تمہیں؟ اتنی خوبصورت و اسمارٹ ہوں، کوئی کہہ نہیں سکتا مجھے دیکھ کر کہ شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہوں۔ خوبصورتی کا ذکر ہو اور نجمہ اترائے نہ، یہ تو ناممکن ہے۔ وہ خاصا اکڑ کر شہادت کی انگلی سے بالوں کی لٹ کو الجھا کر آنکھیں مٹکا کر اتراتے ہوئے جواب دینے لگی۔ میڈم، چشمے کا نمبر بڑھاؤ اپنا۔ خوبصورتی کا خیب ہی نہیں ہے تم میں۔ انسان اتنی بھی خوش فہمی نہ پالے۔ وہ منہ بگاڑ کر زبان سے چڑھاتے ہوئے استہزائیہ انداز میں گویا ہوا۔ خاصا جلنے کی بو آ رہی ہے مجھے تو۔ وہ اپنی ناک پکڑ کر چھوٹی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے اترا کر بولی۔ اب تم جیسوں سے بھی جلوں، اتنا برا وقت نہیں آیا میرا، وہ ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے۔ اس کا جواب سن پہلے تو منہ بسورا، مگر پھر روتو سا منہ بنا کر منتی انداز میں کہنے لگی۔ جواد، کر دو نا معاف یار، سوری بول تو رہی ہوں، اب اور کتنا بھاؤ کھاؤ گے؟ اچھا، اب میری کمزوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ، میں بہت نرم دل کا مالک ہوں اس معاملے میں، تمہیں اچھی طرح علم ہے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تمہیں۔ نجمہ کو لگا وہ واقعہ ہی اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے اسے اب رونا آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے مچلتے نظر آ رہے تھے۔ مقابل فوراً ہی اپنی ناراضگی اور غم بھول معاف کرنے کے لیے تیار ہوا۔ تو تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا نا؟ وہ پھر ایک بار لچکدار انداز میں تصدیق کرنے اور اپنے دل کو سکون دینے کے لیے پوچھ رہی تھی۔ ہاں کر دیا۔ وہ کیا کہتا کہ دل اس قدر زخموں سے چور ہے کہ معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ پہلی محبت ہے آخر وہ اس کی۔ مگر مقابل کا دل رکھنے کے لیے چہرے پر مصنوعی مسکان سجائے جواب دیا۔ گڈ، اب چلو جلدی سے میرا گفٹ کھولو اور بتاؤ تمہیں کیسا لگا؟ وہ ایکسائٹیڈ ہو کر چمکتی آنکھوں کے ساتھ گویا ہوئی۔ بعد میں کھول لوں گا، ابھی میں یوں نہیں جا رہا ہوں، پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ وہ اپنی اداسی زیادہ دیر نہیں چھپا سکتا تھا، اس لیے نرمی سے کہہ کر گفٹ جیب میں ڈالتے ہوئے واپس بائک اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر اچھا چلو، جیسا تمہیں بہتر لگے، لیکن کھول کر ضرور دیکھنا اور میسج پر بتانا کیسا لگا، وہ مسکرا کر کہنے لگی، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں دیر ہو رہی ہے نا، تو میرے ساتھ چلو،
میرا ڈرائیور تمہیں یوں نہیں چھوڑ دے گا۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس بائک کے تو یہ روز کے نخرے ہیں، میں خود مینیج کر لوں گا، تم فکر مت کرو۔ اس نے نجمہ کے پیچھے کھڑی پجارو دیکھی۔ اسے فوراً ہی محیب یاد آ گیا تھا۔ اس کی یاد بھی جیسے دل کو جلاتی معلوم ہوئی۔ ساتھ ساتھ اپنی پرانی بائک کو دیکھ کمتری کا احساس بھی شدت سے دل میں ابھرا۔ وہ تیزی سے انکار کرتے ہوئے واپس اپنی بائک سٹارٹ کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ اچھا، میں پاکستان جا رہی ہوں کل، اس لیے آج رات چھوٹی سی دعوت رکھی ہے۔ مجھے اچھا لگے گا کہ اگر تم اور انکل فرقان آج رات میرے گھر آئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے دعوت دی، جس پر وہ پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ پاکستان؟ یوں اچانک؟ میرا سسرال ہے پاکستان میں۔ تم محیب جیسے امیر آدمی کو چھوڑ کر کیوں آئی تھی؟ میں جانتا ہوں یہ کافی پرسنل سوال ہے، مگر تم میری دوست ہو، مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ یہ سوال میرے ذہن میں اکثر گردش کرتا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں تم میاں بیوی کے درمیان سب ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں وہ کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا تمہارے ساتھ؟ جواد کو نجمہ نے پہلی بار کسی معاملے میں اس قدر سنجیدہ دیکھا تھا۔ اس کی فکر اپنی جگہ بجا تھی، یہ جانتی تھی وہ۔ محیب میرا ہسبینڈ ہونے سے قبل میرا کزن ہے، یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی بتائی تھی۔ ہمارے درمیان کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھیں جن کی وجہ سے میں اسے چھوڑ آئی تھی، مگر اب اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ہے، اس لیے تم فکر مت کرو۔ میں بہت خوش و مطمئن ہوں محیب کے ساتھ۔ اس کا مطمئن انداز میں دیا جواب جواد کے دل کو سکون و تسکین بخشتا معلوم ہوا۔ وہ نجمہ کی خوشی میں خوش تھا۔ چلو پھر رات میں ملتے ہیں، لیٹ مت ہونا، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ جواد اسے حسرت بھری نظروں سے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں شدید رنجیدہ تھیں۔ ہاتھوں میں پکڑا پین نہ جانے کیوں آج چلنے سے انکار کرتا معلوم ہو رہا تھا۔ کتنی بڑی بڑی ڈیلز وہ بغیر ہچکچاہٹ کے یوں ہی سائن کر دینے کا عادی تھا، مگر آج اس کے ہاتھ ذرا کپ کپا رہے تھے۔ آسان نہیں ہوتا کسی کو اپنی جوانی کی محنت و جائز حق بغیر کسی مذمت و احتجاج کے دے دینا، مگر وہ دے رہا تھا۔ اگر اسے شاہزین کی موجودگی کا علم نہ ہوا ہوتا تو شاید اسے یہ سائن کرنے میں کوئی مشکل نہ ہوتی۔ آخر دل و جان وارتا تھا وہ اپنے چھوٹے بھائی پر، لیکن کیا خبر تھی کہ ایک وقت ایسا بھی دیکھے گا اپنی زندگی میں کہ وہی جان سے پیارا بھائی جان لینے پر تل جائے گا۔ وہ ہمیشہ سے جازا کو کم عمر و جذباتی سمجھتا آیا تھا، اس لیے اس کا زرون اور پلوشا کے کزن پر کروایا حملہ نظر انداز کر گیا۔ نہ صرف نظر انداز بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتا رہا، اس کی بے وقوفیوں اور گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا رہا۔ لیکن اس لمحے ہزاروں موتیں مرا تھا وہ، جب علم ہوا کہ کار کے بریک فیل کرنے والا کوئی اور نہیں جازا ہے۔ سائن کرتے وقت اس کی آنکھوں کے آگے اپنے بیٹے کا چہرہ گھومنے لگا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا یہ حق تلفی ہے اس شہزادے کی، مگر زندگی بھر اس کے اور اس کی ماں کے ساتھ خوش و آباد رہنے کی خواہش میں یہ قدم تو اٹھانا ہی تھا۔ سر، آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے سالوں ہوئے ہیں مجھے، مگر یہ پہلی دفعہ ہے جب مجھے آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے۔ سامنے چیئر پر بیٹھے وکیل نے گمبھیر لہجے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو جازا سر کے خلاف قانونی ایکشن لینا چاہیے۔ کیا نہیں کیا انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ آپ کو جھوٹے مقدموں میں پھنسانے کی کوشش کی، آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر کمپنی کو شدید نقصان پہنچایا، پھر آپ پر 2 بار قاتلانہ حملہ بھی کروایا۔ ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی، یہ جانتے ہیں آپ بھی اچھی طرح۔ وکیل نہایت جذباتی ہو کر اسے ایک بار پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دے رہا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ بالکل غلط فیصلہ تھا جو محیب اپنے بھائی کی محبت میں آ کر لے رہا تھا۔ وہ یہ سارے کارنامے اس جائیداد کی خاطر کر رہا ہے۔ غلطی اس کی نہیں، غلطی ہمارے پیرنٹس کی ہے، جنہوں نے شروع سے ہی ہمیں دولت کا حریص بنایا۔ اسے شروع سے پورے 50% جائیداد کا مالک ہونے کا خواب دکھایا گیا تھا،
مگر میرے نجمہ سے شادی کر لینے کے بعد میں اپنے پلان سے پھر گیا۔ میرا تو کوئی نقصان نہ ہوا، میں 25% اور میری بیوی 50% کی مالکن، کل ملا کر ہمارے پاس 75% حصہ ہو گیا، اور بیچارے جازا کا حصہ وہی 25% رہ گیا۔ اس کمتری کو قبول نہیں کر پا رہا وہ نجمہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اچھی طرح علم ہے مجھے، مگر میرے ماضی میں کیے غلط فیصلوں کی وجہ سے جو نفرت و کدورت اس کے دل میں میرے لیے ابھری ہے، اس کے سبب وہ مجھے نقصان پہنچانے پر اتر آیا ہے۔ میرا حصہ ملتے ہی وہ بھی 50% کا مالک ہو جائے گا پوری جائیداد میں، جس کی اسے شروع سے چاہ رہی ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں لگتا وہ پھر مجھے نقصان پہنچانے کا سوچے گا بھی۔ وہ پر اعتمادی سے گویا ہوا۔ کبھی کبھار بے لوث محبت ہمیں اندھا کر دیتی ہے، اتنا اندھا کہ ہم اپنے سامنے سب کچھ روشن ہونے کے باوجود بھی آنکھیں موند کر چلتے چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس برائی کو جو ہماری جانب اپنے پنجے پھیلا چکی ہے۔ یہی حال اس لمحے محیب کا تھا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ جازا، اس کا سگا بھائی، اس کی موت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں۔ سر ماسٹر کے وکیل آئے ہیں آپ سے ملنے، وہ نیچے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کمرے میں اپنی شہزادی نازنین کو گود میں لیے سیل چلا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آنے کی اجازت دی تو ملازم نے اسے محیب کے وکیل کی آنے کی اطلاع دی۔ بھائی کا وکیل؟ وہ الجھا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ صوبیہ جو ابھی ابھی واش روم سے نہا کر نکلی تھی فکر مند لہجے میں پوچھنے لگی۔ جازا اور صوبیہ کے درمیان تلخی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ وجہ صوبیہ کا نجمہ کی بھاگنے میں مدد کرنا، اور جازا کے بار بار استفسار پر بھی انجان بننے کی اداکاری کرنا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے طلاق دے دے، مگر صرف اپنی بیٹی کا منہ دیکھ کر اسے خاموشی سے اپنے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے دے رہا تھا۔ اس لڑکی کے سوال کو مکمل اگنور کر نازنین کو بیڈ پر لٹا کر تیزی سے باہر چلا گیا۔ وہ نیچے پہنچا تو وکیل کو اپنا منتظر صوفے پر بیٹھا پایا۔ اس نے پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپرز جازا کے ہاتھ میں دیے، جنہیں دیکھ بجائے خوش ہونے کے اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش ابھری۔ پھر نہ جانے دل میں کیا سمائی، زور زور سے ہنسنے لگا۔ دل آج بہت اداس تھا۔ وہ رنجیدہ رنجیدہ اپنا کوٹ ہاتھ میں لیے اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ یہ وہی اپارٹمنٹ تھا جو اس نے نجمہ کے لیے خاص خریدا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو سامنے اس حسن جاں کو اچانک اپنے سامنے کھڑا دیکھ آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ مقابل حسینہ کالے رنگ کی لانگ میکسی زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اس کے گلے میں وہی نیکلس چمک رہا تھا جو اس نے اپنی والدہ سے ڈبل قیمت پر خریدا تھا۔ میکسی کا گلا آگے اور پیچھے دونوں جانب سے کافی کہہ رہا تھا، جس سے اس لڑکی کی دودیائی رنگت جھلک رہی تھی۔ وہ لائٹ میک اپ اور ہونٹوں پر ڈارک میرون رنگ کی لپسٹک لگائے بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی گھنی آبشار کو سیدھے کندھے پر آگے کی جانب ڈال رکھا تھا، جو اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ ایک ادا سے لہرا کر چلتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ تم نے تو کہا تھا کہ 2 دن اور اپنی والدہ کے پاس رکوں گی۔ کہاں کی اداسی، کہاں کا غم، اس حسن دل ربا کو دیکھتے ہی جیسے وہ کھل اٹھا تھا۔ چہرے پر پیاری سی تبسم سجائے کوٹ سائیڈ میں رکھی چیئر پر ڈالتے ہوئے کہا، میں سرپرائز دینا چاہتی تھی تمہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شاہزین کہاں ہے؟ اس وجیحہ مرد نے بے صبری سے پوچھا۔ وہ تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گیا، نجمہ نے ذرا چتاتے ہوئے شکایتی انداز میں کہا۔ وہ آفس میں کافی کام تھا آج، تیزی سے وجہ بیان کرنے لگا۔ اوہ، تو پھر تو آپ خاصا تھک بھی گئے ہوں گے۔ اس نے اپنے نیچے کے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر لہک کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی قاتلانہ ادا اس وجیحہ مرد کو اپنے دل پر وار کرتی محسوس ہوئی۔ تو میں تھوڑی تھکن اتارنے میں مدد کر دوں؟ وہ ظالم حسینہ نہایت قریب آ کر اس کی ٹائی اپنے ہاتھوں سے اتارتے ہوئے زمینی انداز میں مقابل کی سمندر جیسی حسین نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گویا ہوئی۔ وہ خوبرو نوجوان
اس کی نشیلی آنکھوں میں، گہری بولتی نظروں سے جھانکتے ہوئے میری خوش قسمتی کہہ کر مسکرانے لگا۔ وہ لڑکی تو بغیر پیے ہی نشہ چڑھا گئی تھی اسے۔ نزدیک کھڑی وہ حسین دشمن جاں نعمت تھی اس کے لیے، ایک عظیم نعمت جس کا وہ دنیا میں سب سے بڑھ کر قدردان تھا، جس کے جسم پر تو وہ سالوں سے قابض تھا، مگر چاہ روح پر قابض ہونے کی تھی۔ ایک سزا تھی جو بظاہر نظر نہیں آتی تھی، مگر وہ کاٹ رہا تھا۔ اسے گمان ہوا جیسے آج اس کی سزا ختم ہوئی۔ وہ خوبرو نوجوان کیوں کر خوش نہ ہوتا؟ وہ سامنے سے دعوت دے رہی تھی اسے، بغیر ایک لمحے کی دیری کے وہ اسے برائڈل سٹائل میں اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو اپنی جگہ شاہ زین کو محیب کے بازو پر سوتا ہوا پایا۔ دونوں باپ بیٹے چپک کر سو رہے تھے۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ کبھی محبت سے چور نظریں اپنے شوہر پر ڈالتی تو کبھی اپنے بیٹے پر۔ اس سے زیادہ کی کوئی عورت کیا خواہش کرے؟ یہ وہ حسین لمحہ تھا جسے وہ آنکھوں میں بھر کر مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ نہایت محبت سے پہلے اپنے شہزادے کی پیشانی چومی، پھر اپنے خوبرو شوہر کی، جو سوتے ہوئے بھی کسی پرنس چارمنگ سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا اسے۔ پھر اٹھ کر اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ سارے ملازمین کہاں ہیں؟ وہ شاہ زین کو گود میں لے کر کچن کی جانب آیا۔ نجمہ کو کام کرتا دیکھ وہ برہمی سے ایک ابرو اچکا کر پوچھنے لگا، ناشتہ تیار کر رہی ہوں تمہارے لیے، اور ملازمین کو میں نے ہی کچن سے باہر کیا ہے۔ وہ فرائی پین چولہے پر رکھتے ہوئے مطمئن انداز میں جواب دہ ہوئی، مگر تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ فوراً ہی اس کی جانب متوجہ ہو کر احتجاجاً بولی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تم یہ سب کرو۔ کبھی کبھار دل چاہے تو کچن آ جایا کرو، اپنی نگرانی میں سارا کام کروایا کرو، مگر روز کی اپنی ڈیوٹی مت لگاؤ۔ یہ تمہارا مقام نہیں۔ تم بس اپنا اور شاہ زین کا اچھے سے خیال رکھو۔ وہ گمبھیر لہجے میں سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا، پر مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے لیے کوکنگ کرنا۔ میں نے تو نیٹ سے بہت ساری ڈشز بھی سیکھی ہیں، جیسے تم چاہتے ہو نا میرا خیال رکھنا، ویسے میں بھی چاہتی ہوں کہ تمہارا خیال خود رکھوں، تمہارے سارے کام جتنا ممکن ہو سکے خود کروں۔ یہ ڈیوٹی ویوٹی نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار ہے میری۔ میں روز صبح اٹھ کر آئی لو یو نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہوگا مجھ سے، مگر اپنی ہر ادا سے تمہیں یہ احساس ضرور دلانا چاہتی ہوں کہ کتنے خاص ہو تم میرے لیے۔ اس نے کب سوچا تھا کہ مقابل کھڑی حسینہ یوں اپنی محبت کا اظہار کرے گی، یوں اس کے ناز اٹھانے کی چاہ رکھے گی۔ لاجواب کر دیا تھا اس نے محیب جلال ملک کو۔ ٹھیک ہے، جیسا تمہیں بہتر لگے، ہار ماننے والے انداز میں کہہ کر وہ پاس رکھی چیئر کو کھسکا کر شاہ زین کو گود میں لیے اس پر بیٹھ کر اسے ناشتہ تیار کرتا ہوا دیکھنے لگا۔ ویسے ناشتے میں کیا بن رہا ہے؟ اس نے تجسس سے استفسار کیا۔ تمہارے لیے ایک ابلا ہوا انڈا اور چائے، بس۔ وہ حیرت سے منہ بگاڑتے ہوئے، ہاں، نہایت پیارا سا چہرہ بنا کر مقابل حسینہ نے جواب دیا، کیونکہ بھائی مجھے بڑے پیٹ والے مرد بالکل اچھے نہیں لگتے، اور پاکستانی مرد اپنا خیال رکھنا بالکل ترک کر دیتے ہیں شادی کے بعد، پھر کچھ ہی عرصے میں ان سے پہلے ان کا بڑا سا پیٹ داخل ہو رہا ہوتا ہے ہر جگہ۔ اس لیے میں خاص تمہاری ڈائٹ کا خیال رکھنے والی ہوں اب سے۔ اس کے چھوٹی آنکھیں کر کے منہ بسور کر کہتے ہی مقابل بیٹھے اس شخص کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار سے پھوڑ لے۔ گڈ، خاصا دانت پیستے ہوئے جبرن کہا۔ شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے، اور جو تم نے میرے لیے نیٹ سے نئی نئی ڈشز سیکھی ہیں وہ سب بھی ڈائٹ اسپیشل ہیں۔ آج میں تمہارے لیے خاص قیمہ کریلے بناؤں گی، دیکھنا انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے۔ وہ خاصا پر اعتمادی سے گویا ہوئی، جس کے جواب میں وہ مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ قیمہ کریلے، وہ منہ بسور کر
دوبارہ آہستگی سے دہراتے ہوئے۔ لگتا ہے شاہ زین، بابا کو اب سے آفس میں ہی کھانا کھانا پڑے گا۔ وہ سرگوشی والے انداز میں اپنے بیٹے کے کان کے پاس منہ لا کر منہ بگاڑتے ہوئے بولا۔ تم یہاں کب سے رہ رہے ہو؟ ناشتہ کرتے ہوئے نجمہ نے اچانک ہی سوال کیا۔ جب سے پلوشہ سے شادی سے انکار کیا، دو بدو جواب دیا۔ نجمہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا۔ دکھ کا کوئی دور دور تک آثار تک نہ تھا۔ تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا، پلوشہ کو انکار کرتے وقت نہایت تجسس سے استفسار کیا۔ تم کیا سننا چاہتی ہو؟ مقابل نے ایک ابرو اچکا کر نہ روٹھے پن سے پوچھا۔ اس کا اچانک سے بدلا رویہ نجمہ کو احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ سوال غلط کیا ہے اس نے۔ میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اس کا منہ اتر گیا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے بولی۔ سچ بتانا، پلوشہ محبت ہے نا تمہاری؟ وہ نہیں جانتی کیوں، مگر اس سوال کا جواب جاننا چاہتی تھی وہ، چاہے مقابل کا جواب سننے کے بعد شدید پچھتاوا ہی کیوں نہ ہو اپنے پوچھے جانے والے سوال پر۔ اس سوال کے کانوں کی سماعت سے ٹکراتے ہی محیب کو وہ لمحہ شدت سے یاد آیا جب وہ اپنی نئی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے جانے کے لیے اپنی فیملی سے لڑ رہا تھا۔ اس وقت جب مبشرہ بیگم نے اچانک اسے پلوشہ کی یاد دلا کر کہا کہ اس کے کمرے پر پلوشہ کا حق ہے، تو اس کی پکڑ نجمہ کے ہاتھ پر چند ثانیوں کے لیے ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ ایسے ہی تو نہیں کہتا نا کہ اس نے اس رشتے کو نبھانے کے لیے قربانیاں دیں۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اس رشتے کے لیے اپنی جانب سے پہلی قربانی دی تھی۔ اپنی محبت کا حق اپنی بیوی کو دیا تھا۔ مقابل کو گہری سوچوں میں ڈوبا دیکھ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ کیا جواب دینا بہت مشکل ہے؟ وہ اداسی سے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے اس خوبرو نوجوان کو دیکھ بولی۔ اگر برابری کی شرط نہ ہوتی تو یقیناً آج اس وقت 2 نہیں 3 لوگ ناشتہ کر رہے ہوتے۔ نہایت سنجیدگی سے سخت لہجے میں جواب دے کر وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس کا جواب وہ سمجھ نہیں سکی۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ برابری کی شرط سے کیا مراد تھی اس کی؟ نہ جانے کیوں دل اداس ہو گیا اور پچھتاوا ہونے لگا اپنے کیے سوال پر۔ میم، ماسٹر کہہ رہے ہیں ناشتہ کرتے ہی تیار ہو جائیے گا۔ ملازمہ آ کر آہستگی سے نظریں جھکاتے ہی اپنی سوچ کے دریا سے باہر نکلی۔ کیوں؟ وہ ابرو اچکا کر تجسس سے۔ میم، اس بات کا علم نہیں مجھے، وہ شائستگی سے جواب دے کر پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ 2-3 بار استفسار کر چکی تھی، مگر محیب بجائے جواب دینے کے خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ملک مینشن، وہ از خود ہی اندازہ لگاتے ہوئے۔ ہم وقت اسبات میں سر ہلا کر وہ کوٹ کی جیب سے کالا چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگانے لگا۔ چشمہ اس کی گوری رنگت پر قیامت برپا کرتا محسوس ہوا۔ مقابل بیٹھی لڑکی کو۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ محیب کے بدلے رویے کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ نہ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا، نہ کسی بات کا جواب دینے کی زحمت کر رہا تھا۔ نہیں، آگے کی جانب دیکھتے ہوئے ہی اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نجمہ کو خاموش ہو جانا بولنے سے بہتر معلوم ہوا۔ پورے راستے کار میں خاموشی کا راج رہا۔ صرف محیب ہی جانتا تھا کہ ملک مینشن میں اپنی فیملی لے جاتے وقت وہ کتنا خوف زدہ ہے۔ وہ بھولا نہیں تھا مبشرہ بیگم کی نجمہ سے بے انتہا نفرت کو، نہ ہی جلال ملک کی دولت کی خاطر اس لڑکی سے دل میں رکھی جانے والی کدورت کو۔ اوپر سے صوبیہ اور جازا کون سا دودھ کے دھلے تھے، مگر وہ اپنی اولاد کو دادا دادی کی محبت سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ رشتوں کو اہمیت دینے والوں میں سے تھا۔ وہ خود بھی کافی وقت سے ملک مینشن نہیں گیا تھا، نہ ہی اپنے والدین سے ملا تھا۔ پلوشہ سے رشتہ توڑنے پر اسے جلال ملک اور مبشرہ بیگم کی جانب سے سخت مخالفت و ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ ملک مینشن چھوڑ کر
اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ محیب وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی اپنی ماں کو ہاتھ میں پرس لیے کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا پایا۔ اپنے بیٹے کو پورے 1 سال بعد یوں اچانک گھر میں داخل ہوتا دیکھ مبشرہ بیگم حیرت و خوشی سے جھومتے ہوئے دیوانہ وار تیز قدم لیتی اس کی جانب آئیں اور تیزی سے اس کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئیں۔ او تو بڑے بڑے لوگ آج ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ جلال ملک اپنی گھڑی ہاتھ کی کلائی میں سیٹ کرتے ہوئے جیسے ہی کمرے سے نکلے، ان کی نظر دروازے کے پاس کھڑے اپنے بیٹے پر پڑی، جس پر وہ طنز کا تیر چلاتے ہوئے دانت پیس کر بولے۔ وہ محیب سے شدید ناراض تھے کیونکہ اس نے اپنے حصے کی پراپرٹی بغیر ان کی اجازت کے جازہ کے نام کر دی تھی۔ انہیں خاصا رنج پہنچا تھا کہ محیب نے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار مشورہ تک نہ کیا ان سے۔ چپ ہو جاؤ، میرا بیٹا اتنے وقت بعد گھر آیا ہے، اسے سکون سے بیٹھ تو لینے دو۔ مبشرہ بیگم اس کے گلے سے ہٹ کر پیچھے کی جانب مڑ جلال ملک کو دیکھ احتجاجاً بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ محیب پھر جلال ملک سے لڑ کر گھر سے نکل جائے۔ کیا یہ کم تھا کہ ان کا ناک والا بیٹا خود چل کر گھر آ گیا تھا صلح کرنے؟ جلال ملک اور محیب کی لڑائی میں پسی وہ ماں تھی، مگر وہ مزید اپنے بیٹے کی جدائی نہیں سہنا چاہتی تھی۔ یہ لڑکی ابھی مبشرہ بیگم محیب کی خاطر جلال ملک کو منانے کا سوچ ہی رہی تھیں کہ نجمہ گود میں شاذین کو لیے گھر میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی دونوں میاں بیوی کا خون کھول اٹھا تھا، کیونکہ وہ لڑکی ہی وجہ بنی تھی ان کے بیٹے کے باغی ہونے کی۔ آپ کا پوتا شاذین، محیب نجمہ سے شاذین کو لینے لگا، جس پر وہ گھبرا کر نفی میں گردن ہلانے لگی، مگر روبرو کھڑے اس لڑکے نے آنکھوں کے اشارے سے اسے اعتماد میں لیا کہ کچھ نہیں ہوگا، ڈرے نہیں، وہ ساتھ کھڑا ہے اس کے۔ نجمہ نے ڈرتے ڈرتے شاذین کو محیب کی گود میں دیا۔ محیب نے ساری لڑائیوں اور اختلافات کو سائیڈ میں رکھ اپنی والدہ کی جانب ان کا پوتا بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نجمہ بہت ڈر رہی تھی کہ مبشرہ بیگم کہیں شاذین کو اپنی اندھی نفرت میں کوئی تکلیف و نقصان نہ پہنچا دیں۔ ڈر کے مارے وہ اپنے نیچے کے ہونٹ مسلسل چبا رہی تھی۔ پوتا، وہ ہکا بکا ہو کر اس حسین بچے کو دیکھنے لگی جس کی آنکھیں اور چہرے کا نقش بالکل اپنی ماں میں مل رہا تھا۔ امی حضور، محیب کو یقین تھا چاہے وہ نجمہ سے ماضی کے سبب کتنی ہی نفرت کیوں نہ کریں، مگر اپنے پوتے سے ضرور محبت کریں گی۔ مگر اس لمحے اس کا یقین بری طرح ٹوٹا جب مبشرہ بیگم کو شاذین کو گود میں لینے کے بجائے قدم پیچھے لیتے دیکھا۔ اسے کافی گہرا صدمہ پہنچا تھا اس پر۔ آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ ڈیڈ، اپنی ماں کا ری ایکشن دیکھنے کے بعد اس نے جلال ملک کی جانب دیکھا۔ ایک امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کر خود اسے گود میں لے، آخر پوتا ہے ان کا، مگر یہ دیکھ دل ایک اور زخم کھایا کہ بجائے شاذین کو لینے کے وہ اسے کھا جانے والی نگاہ سے گھورنے لگے۔ وہ وجیحہ مرد اپنے دل کو نشتروں سے پوست ہوا محسوس کر رہا تھا۔ دل کو سمجھایا ضروری تو نہیں ہر بچے کو اس کے دادا دادی کی محبت ملے۔ اپنے بکھرتے جذبات کو کنٹرول میں کر رنجیدہ مسکان چہرے پر سجائے مڑ کر نجمہ کا ہاتھ تھاما اور کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی رنج ظاہر کیے بغیر اپنی فیملی کو لے کر باہر جانے لگا۔ محیب، آخر ایسا کیا کالا جادو کر دیا ہے اس وحشیہ کی بیٹی نے تم پر کہ تم اس لڑکی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مبشرہ بیگم اسے یوں خاموشی سے واپس جاتا دیکھ تیزی سے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ اپنی جانب مڑ کر دیکھنے پر مجبور کرتے ہوئے روحانسا و شکوے بھرے لہجے میں گویا ہوں۔ وحشیہ کی بیٹی نہیں ہے یہ، میری بیوی ہے، مائی وائف، میرے بچے کی ماں۔ وہ خاصا جتاتے ہوئے پہلی بار اونچی طرز میں بولا۔ عورت کا کام ہی بچے جننا ہوتا ہے، کوئی کمال نہیں کیا اس نے تمہاری اولاد جن کر، مگر تم نے ضرور بے وقوفی کی ہے، ایک ایسی زمین پر بیج بو کر
جو قابل نہیں تھی ہماری نسل کو بڑھانے میں۔ اور ویسے بھی کون جانے یہ تمہاری اولاد ہے بھی یا نہیں۔ 1 سال نہ جانے کہاں گزارا ہے اس لڑکی نے، کہاں کہاں منہ کالا کیا ہے اپنی ماں کی طرح۔ جلال ملک نے آخری جملہ نجمہ کو حقارت بھری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے توہین امیز جملے جیسے ہی محیب کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائے وہ بھر اٹھا، جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی، آنکھوں میں جیسے انگارے ابھرے ہوں۔ وہیں دوسری جانب نجمہ اپنے کردار پر انگلی اٹھتی دیکھ دل و جان سے تڑپی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنے کردار کی صفائی دینے کے لیے ابھی غصے سے بولنے ہی لگی تھی کہ اس کی جگہ محیب جلال ملک کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ ڈیڈ! ایک لفظ اور نہیں۔ اس کی روبدار گرجتی آواز سے پورے ماحول پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ میری بیوی ایک پاکیزہ عورت ہے، جس کی پاکیزگی پر مجھے خود سے زیادہ یقین ہے۔ میں خوش نصیب مانتا ہوں خود کو کہ خدا نے مجھے عزت کا پردہ و حفاظت و مان رکھنے والی عورت سے نوازا۔ اور شاید آپ بھول بیٹھے ہیں، یہ اسی ملک خاندان کا فرد ہے۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اور آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون الگ نہیں ہے، تو اسے گالی دینے سے پہلے سوچ لیں، کیونکہ وہ گالی آپ پر بھی لوٹے گی۔ بیوی کو گالی دو تو وہ ڈائریکٹ شوہر کو پہنچتی ہے۔ ایسا ہے میاں بیوی کا رشتہ، لباس ہیں دونوں ایک دوسرے کا۔ جلال ملک نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ نجمہ کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے اور وہ خاموش کھڑا رہے گا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دے کر انہیں آسمان سے زمین پر لا کر پٹکا تھا۔ وہ خود گواہ بن گیا تھا اپنی بیوی کی پاکیزگی کا۔ نجمہ نے اس کے کہے ایک ایک لفظ کو اپنے دل پر وار کرتا اور چھوتا محسوس کیا تھا۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے اس حسین و جمیل و روبدار شخصیت کو دیکھ رہی تھی، جس نے مختصر جملوں میں پوری لڑائی ختم کر دی تھی۔ اچانک اس کا صبح بولا ہوا جملہ یاد آیا اور سمجھ آ گیا کہ دل و جان سے پیاری ہے اسے۔ اب اتنی ہی محبت کسی اور کو دے سکے یہ کہاں ممکن۔ وہ اپنے دل کو محیب کے آگے جھکتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ 1 سال کافی لمبا وقت ہوتا ہے۔ وہ 1 سال اس کی زندگی سے غائب رہی تھی۔ وہ نہیں واقف وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، کیا کر رہی تھی۔ اس لمحے قربان جانے کا دل چاہا بڑی شدت سے اس ستمگر پر، جو پھر بھی ڈٹ کر اپنے والدین کے سامنے کھڑا اس کی پاکیزگی کی گواہی خود دے رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرا محیب تو ایسا نہ تھا، وہ تو بڑوں کی عزت و رشتوں کا پاس رکھنے والا تھا۔ آج عبد الرحمن کی بیٹی کی خاطر تم اپنے باپ کے منہ کو آ رہے ہو۔ کیا بھول گئے اس کے باپ نے تمہاری مہک آنی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم اسے کیسے اپنا سکتے ہو؟ کیسے؟ کیا بھول گئے مہک کی چیخیں، مہک کا غم، مہک کی خون میں لت پت لاش؟ کیسے اپنی آنی کی عزت تار تار کرنے والے کی بیٹی کو اپنی عزت بنا رہے ہو؟ مبشرہ بیگم محیب کی ڈائریکٹ دکھتی رگ پر وار کر رہی تھیں۔ وہ واقف تھیں، ان کا بیٹا اپنی خالہ کی موت کا غم آج بھی سینے میں لیے پھرتا ہے۔ محیب کی آنکھوں کے آگے پورا درد بھرا ماضی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا اپنی آنی کی وہ تڑپ بھری چیخیں؟ مبشرہ بیگم کے جملے تھے یا ایٹم بم؟ نجمہ کو اپنا دماغ مفلوج ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے والد نے محیب کی خالہ کی عزت لوٹی تھی۔ اتنی تلخ و درد بھری حقیقت اپنے والد کو وہ شروع سے ہی ایک آئیڈیل کی طرح تصور کرتی، ایک ہیرو جس نے اس کی والدہ کی عزت بچائی، انہیں جسم فروشی کے دھندے سے نکال کر عزت کی زندگی دی۔ اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے والد کا اصل روپ اتنا خطرناک و جانور سے بھی بدترین تھا کہ اسے شرم محسوس ہو عبد الرحمن کی بیٹی ہونے پر۔ بے وجہ تو نہیں تھی محیب و مبشرہ بیگم کی نفرت اس کے لیے۔ میں کچھ نہیں بھولا ہوں، نہ اپنی آنی کو، نہ ان کی چیخوں کو، نہ ان کی لاش کو، نہ ان کے چھت سے کودنے کو، نہ ان کے لال شرارے کو، نہ ان کے ہاتھوں میں سجی مہندی کو۔ کچھ بھی نہیں بھولا ہوں میں، لیکن عبد الرحمن کے کیے گناہ کی سزا
میں اپنی بے قصور بیوی کو نہیں دے سکتا۔ وہ اعلانیہ اپنی والدہ کی آنکھ جھانکتے ہوئے قطعی و جذباتی انداز میں گویا ہوا۔ نجمہ نے پہلی بار محیب کی آواز میں بھرا بھرا پن محسوس کیا، جیسے وہ رو دے گا۔ بے قصور؟ ہاں، ٹھیک کہا تم نے۔ یہ اور اس کی ماں بالکل بے قصور ہیں، بالکل معصوم۔ گناہ گار تو صرف میری بہن تھی، جو اسے اس کی اور اس کی ماں کی طرح مردوں کو اپنی اداؤں میں پھنسانا نہیں آتا تھا، ورنہ آج وہ اور اس کی اولاد راج کر رہی ہوتی اس ملک مینشن میں۔ اور مبشرہ بیگم خاصا طنزیہ لہجے میں ابھی بول ہی رہی تھیں کہ روبرو کھڑا وہ وجیہہ مرد ان کی بات کاٹتے ہوئے، نہیں، گنہگار آنی نہیں تھیں، گنہگار آپ اور دادی ہیں۔ محیب کے کہتے ہی مبشرہ بیگم تل ملا اٹھی تھیں۔ کیا؟ فوراً احتجاجاً الجھ کر کہا۔ کیوں؟ آنی نے آپ سے اور دادی سے نہیں کہا تھا کہ عبد الرحمن کی نظریں اچھی نہیں ہیں ان پر؟ کیا وہ بار بار نہیں کہتی تھیں کہ مجھے ان کے کام کے لیے ان کے کمرے میں مت بھیجو؟ مگر آپ اور دادی نے ان کی ایک نہ سنی، اور آخر میں وہی ہوا جس کا انہیں شروع سے ڈر لاحق تھا۔ جتنے ذمہ دار عبد الرحمن ہے آنی کی زندگی کو تباہ کرنے کا، اتنی آپ اور دادی بھی ہیں۔ محیب مبشرہ بیگم کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا، اور انہیں اپنی کی گئی غلطی دوسروں کے سر ڈالنے کا موقع ملتا رہا۔